bradai em alta voz a todos os povos: deixe Deus ser Deus. ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं, 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 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं, नहीं, नहीं हो सकता, नहीं, नहीं हो सकता, नहीं, नहीं हो सकता, नहीं, क्या हो गया इसे? चलो देखा तुमने चलो चलो क्या किया उसने? चलो चलो चलते चलो चलते हैं। चलो यहाँ से चलो चलो यहाँ से चले चलो ऐ खातून, कहाँ गए वो लोग जो तुम्हें संसार करना चाहते थे? आप खुदा के पैगंबर हैं। आप जहां भी जाते हैं अपने साथ रहमतें और बरकतें ले जाते हैं। वो सब चले गए। अब मेरा फैसला आपके हाथ में है। तमाम तारीफें उस खुदाए मेहरबान के लिए हैं। अब तुम जा सकती हो। आइंदा भी किसी गुनाह की मुर्तकिब ना होना। वो लाजर जिंदा हो गया है। वो बात भी करता है, चल भी सकता है और लोगों में ईसा के मौजूदात का प्रचार भी करता है। उसे मार दो। लाजर को? हाँ, लाजर को कत्ल करना बहुत जरूरी है, और वो भी पहली फुर्सत में। कौन ये काम करेगा? इस काम के लिए मेरे पास एक मौजू शख्स मौजूद है। कौन है वो? फरेसी जवान है वो एक चालाक और होशियार शख्स है। मछली की तरह फुर्तीला और सांप की तरह होशियार। उसने एक यूनानी मदरसे में तालीम हासिल की है और गमलीएल का शागिर्द है, जो कि फरीसियों में एक मशहूर और मुमताज उस्ताद हैं। उनकी मजहबी मालूमात निहायत ही हैरानकुन हैं। मैंने कई दफा मुशाहिदा किया है कि उनकी तकरीरों ने हैरत अंगेज तौर पर सुनने वालों पर एक सहर तारी कर दिया है। वो एक रोमी शहरी भी हैं। मेरे ख्याल में ये शख्स आइंदा हमारे और रोमी हुकूमत के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करने में माविन साबित हो सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? शाउल। कहाँ के रहने वाले हो? अंताकिया, फनीसिया या फिर? इस वक्त मैं सिर्फ रोमी शहरी हूँ। लाजर,
یہودی کونسل کے رہنماؤں نے ایک ایسی سازش تیار کی جس کے ذریعے وہ لوگوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ اس دن یہودیوں کی ایک خاص عید تھی۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے حواری بھی اس دن معبد سلیمان میں داخل ہو گئے۔ اے عیسیٰ، کیا تم وہ سب باتیں بھول گئے ہو جن کا تم نے بڑے پیشوا یوسف قائفہ اور رومی حکمراں پیلاٹل اور بادشاہ ہروت کے سامنے اعتراف کیا تھا؟ نہیں، میں بھولا نہیں ہوں۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم خدا نہیں ہو، تم خدا کے بیٹے بھی نہیں ہو اور وہ آخری پیغمبر بھی نہیں ہو جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا؟ میں بھولا نہیں ہوں۔ تو پھر تم کیوں اس عبادت گاہ میں آئے ہو، وہ بھی اس بڑی عید کے موقع پر، اپنے اتنے سارے حواریوں کو ساتھ لے کر؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اے عیسیٰ، ہمارے مقدس علماء نے صدیوں سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ آخری نبی یعنی نبی آخر الزماں اس امت کی نسل سے اور اس امت کی جد سے ہوگا، یعنی وہ حضرت اسحاق کی نسل سے ہوگا۔ اب ہم اس بارے میں تمہارا نقطۂ نظر جاننا چاہتے ہیں۔ شاید تم لوگ اس کوشش میں ہو کہ مجھ سے کوئی جھوٹی روایت یا کوئی جھوٹی بات سنو، حالانکہ تم اور تمہارے ساتھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ جو موسیٰ کی شریعت کے پیروکار اور محافظ ہیں، تمہاری زبان سے سچ سننے سے خوف زدہ ہیں؟ ہاں بالکل۔ اے کیفا، اگر میں جھوٹ بولتا تو تم اور تمام کاہن اور تمام فریسی لوگ اور تمام بنی اسرائیل کے لوگ میری پوجا کرتے، اور اگر میں سچ بات کرتا تو تمہاری یہ کوشش ہوتی کہ مجھ سے نفرت کرو اور میرے قتل کے در پہ ہو جاؤ۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ کیسا بے بنیاد الزام لگا رہے ہو تم؟ اے لوگو، گواہ رہنا، یہ آدمی کس طرح خدا کے سچے بندوں پر خدا ہی کی عبادت خانے میں الزام لگا رہا ہے۔ گواہ رہنا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور وہ بھی ان تمام مقدس علماء کے سامنے، کہ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے جس سے تم نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، ایک شیطان کار فرما ہے۔ اور ہاں، اسی شیطان نے تمہیں اس قدر گستاخ کر دیا ہے کہ تم یہودی مذہب کی ان برگزیدہ ہستیوں اور ان عظیم مشائخ اور ان پاک و پاکیزہ علماء شریعت کی اور اس مقدس بزرگ کی توہین کر رہے ہو جو دین خدا کا پاک باز محافظ ہے۔ اے یہودی علماء اور تم اے فریسیو، اگر میں کسی گناہ کا مرتکب ہوتا تو تم پر لازم تھا کہ مجھے اس گناہ سے روکتے اور دشمنوں کی طرح سلوک کرنے کے بجائے مجھے نصیحت کرتے۔ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے ملامت کرو، لیکن بھائیوں کی طرح، تاکہ خدا تمہیں اپنا دوست بنائے، اور اس طرح تم پیغام خدا کے سچے امین قرار پاتے۔ لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے دشمنی رکھتے ہو، اس لیے مجھے نصیحت ہی نہیں کر سکتے۔ تمہارے دلوں میں میرے لیے نفرت ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہیں ہو، صرف دعویٰ کرتے ہو۔ ابراہیم خدا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نہ صرف نمرود کے ان بتوں کو توڑا، بلکہ اپنے عظیم فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی خدا کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ ہم یہودی کونسل کے تمام علماء تم سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں،
ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، بس اتنا بتا دو، ابراہیم نے اپنے کس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا؟ اسحاق کو جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، یا اسماعیل کو جو عربوں کے جد اعلیٰ ہیں؟ خدایا گواہ رہنا، یہ تیری محبت کی آگ ہے جو میرے سینے میں جل رہی ہے۔ میں کسی بھی مصلحت کی وجہ سے حق بات کو نہیں چھپا سکتا۔ اب تم لوگ غور سے سنو کہ وہ قربانی ابراہیم خلیل اللہ کے عظیم بیٹے حضرت اسماعیل نے پیش کی تھی، جو آخری پیغمبر کے جد امجد ہیں۔ اے بنی اسرائیل، جان لو میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور میں تورات کی تائید کرتا ہوں، اور اس پیغمبر کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جو خدا کا آخری نبی ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ بس کرو، بس اپنی زبان بند رکھو، مار دو اسے، مار دو، قتل کر دو اسے، قتل کر دو اسے، مار دو اسے، مار دو اسے، قتل کر دو، مارو اسے، قتل کر دو، یہودی علماء کی شیطانی سازش کی وجہ سے عبادت گاہ میں موجود لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشتعل ہو گئے۔ ہر شخص پتھر ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اور مسجد سے باہر اپنے حواریوں کے ساتھ بحفاظت نکل گئے۔ دوسری طرف کینہ پرور یہودی پیشواؤں کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہنگامے کا شکار ہو کر قتل ہو گئے اور مسجد کا تقدس پامال ہو گیا۔ جناب قیافہ، میں جاننا چاہتا ہوں کل عبادت خانے کے صحن میں پتھر، لکڑی کے ٹکڑے اور ڈنڈے وغیرہ کس نے پھینکے تھے؟ مجھے سب معلوم ہے، اب تم بتاؤ ان سب باتوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ بتاؤ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو بہت بڑی رقم دے سکتے ہیں۔ میرے محترم جنرل، میں آپ کے پاس ایک بہت اچھا مشورہ لے کر آیا ہوں۔ ہم آپ کے ساتھ ایک فائدہ مند اتحاد چاہتے ہیں۔ فائدہ مند اتحاد؟ جناب قیافہ، مجھے افسوس ہے، میں ایک کونا مخ سپاہی ہوں، تمہاری عبادت خانے کے سکوں کا کوئی بیپاری نہیں۔ میرے خیال میں ہم تمام انسانوں کے مفادات ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اس اتحاد میں ہم دونوں کے فائدے بھی مشترک ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مشترکہ مفادات ہمارے اور تمہارے درمیان؟ تم یہودی، ہم رومی، ہمارے مفادات کس طرح مشترک ہو سکتے ہیں؟ تم لوگ تو ہمیشہ اپنے ہی فائدے کی باتیں سوچتے ہو، جبکہ ہم کچھ اصولوں کے بھی پابند ہیں۔ تم جس نادیدہ خدا کی عبادت کرتے ہو وہی تمہارا سب کچھ ہے، فائدہ بھی نقصان بھی، جبکہ ہم رومیوں کے عقائد مختلف ہیں، ہمیں بہت فرق ہے۔ میں نے کہا نا، اس مقصد کے لیے ہم تمہیں بہت بڑی رقم دے رہے ہیں، جو تمہاری 10 سال کی کمائی سے بھی زیادہ ہے جنرل صاحب۔ صرف تم ہماری حمایت کا اشارہ کر دو، ہم فوراً ہی تمہیں عبادت گاہ کے خزانے سے ایک بہت بڑی رقم مہیا کر دیں گے۔ فائدے مند سودا، اور وہ بھی ایک غلط کام کے بدلے میں۔ تم ایک ایسے شخص کا قتل چاہتے ہو جو رومی قوانین کے مطابق مجرم نہیں ہے۔ شاید تمہیں کسی چیز کا فہم ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جنرل صاحب، ٹھیک کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو وہم ہے، یہ لوگ خود اس جلیلی شخص کو مارنے سے ڈرتے ہیں۔ دراصل یہ شخص کے خون کے دبے کو جو لوگوں کی نظروں میں بہت مقدس ہیں، رومیوں کی دامن میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں رومی مشرک اور کافر ہیں۔
اے میرے حواریوں، اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ میں آپ کے درمیان سے چلا جاؤں۔ بس تمہارے لیے نصیحت ہے کہ میری غیر موجودگی میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ میں خدا سے التجا کروں گا کہ وہ اپنے ایک اور پسندیدہ بندے کے ذریعے تم لوگوں کو سرفراز فرمائیں۔ جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو تمہاری بہت مدد فرمائیں گے اور وہ میری نبوت کی بھی تصدیق کریں گے، اور ان تمام باتوں کو یاد دلائیں گے جن کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وہ میری حقانیت اور میری تعلیمات کی سچائی کی گواہی بھی دیں گے۔ جنرل گلاٹریل بادشاہ ہروت اور قیصر اعظم کے درمیان دوستانہ تعلقات کی وجہ سے ہروت کو ناراض کرنے کی جرات نہیں رکھتا تھا، چنانچہ اب اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیں۔ اس کے ذریعے حضرت داؤد پیغمبر کی وہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی جو انہوں نے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کے بارے میں کہی تھی۔ حضرت داؤد نے فرمایا تھا، زمین کے شہزادے اور بادشاہ متحد ہو جائیں گے تاکہ بنی اسرائیل کے پرہیزگار ترین افراد کو اذیت پہنچائیں، کیونکہ وہ پوری دنیا کو نجات کی خبر سنائیں گے اور بشارت دیں گے۔ اس رات مریم مجدلین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک قیمتی خوشبو کی بوتل تھی۔ تمہیں پتا ہے تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ یہودا، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ شرم کرو۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس عطر کی قیمت سے ہم تقریباً 30 فقیروں کے لیے کھانا خرید سکتے تھے، بس۔ تمہیں پتا ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ دیکھو یہودا، جو کچھ تیرے دل میں ہے میں اسے جانتا ہوں۔ بس تم تھوڑی دیر صبر کرو، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ آ جاؤ۔ واہ واہ واہ، سب جمع ہے یہاں، سب کتنے خوش ہیں۔ عالی جناب، میں اسے لے آیا ہوں۔ آگے آ جاؤ۔ میں اس کا تعارف کراتا ہوں، یہ ہے یہودا، شمون عسکریتی کا بیٹا، حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ سب جمع ہے یہاں، سب کتنے خوش ہیں۔ عالی جناب، میں اسے لے آیا ہوں۔ آگے آ جاؤ۔ میں اس کا تعارف کراتا ہوں، یہ ہے یہودا، شمون عسکریتی کا بیٹا، حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ اسے پیسہ چاہیے۔
چاندی کے 30 سکے کافی ہیں تمہارے لیے. یہودیوں کی اس سال کی بڑی عید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے لیے عجیب کشمکش کی رات تھی. اس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ اپنی آخری عید کا کھانا کھا رہے تھے. دروازہ کھولو، جلدی کرو. کون ہو سکتا ہے؟ جلدی کرو ورنہ توڑ دوں گا دروازہ. کھولو دروازہ کھولو. جلدی کھولو. شاید داروغہ ہو. میں کہتا ہوں جلدی سے دروازہ کھولو. کھولو دروازہ ورنہ توڑ دوں گا. اتنی دیر سے چیخ رہا تھا، دروازہ کیوں نہیں کھولا تم نے؟ مار دو، قتل کر دو اسے، چھوڑو نہیں، مارو اسے، مار ڈالو، قتل کر دو اس کو، جانے نہ پائے، قتل کرو اسے.